رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ دنیا کی تمام تر دولتیں اسلام کی دولت کے سامنے ہیج ہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بدلہ اگر ہم دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے، اور اس نعمت کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہماری زبان گونگ ہو جائے گی اور شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے پیارے بھائی، ہم دراصل سنانے نہیں، شیخ محترم شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کا بیان سننے آئے ہیں۔ آپ کے نام سے ہم کچھ باتیں سنا دیتے ہیں، عرض کر دیتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ چند لفظوں میں، کچھ الفاظ میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ سب سے پہلے محبت کو جان لیں۔ موضوع محبت رسول نہیں، لیکن محبت کو جاننا، تقاضے کو جاننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ محبت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کریں، قلبی محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم کو مخاطب کیا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے کنبے قبیلے، اگر تمہارا وہ مال جسے تم نے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے، جس کے گھاٹے سے تم خوف اور ڈر محسوس کرتے ہو، اور تمہارا وہ مسکن جو تمہیں محبوب و مرغوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو تفاصیل سے ذکر کیا، اور دراصل انسانوں کی محبت کا یہ محور ہوتا ہے، ان چیزوں سے کافی لگاؤ ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی ان چیزوں کے سامنے اندھا ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی ہے۔ کوئی انسان تجارت سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے مسکن و ماوا سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، کوئی اپنے کنبہ قبیلے پر قربان جاتا ہے، اور کوئی اپنے آبا اجداد کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ آدمی کی محبتیں طبیعتوں کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے، غالب آ جائے، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے محبت اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور رسول اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم۔ نبی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا کے تمام لوگ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ چند لفظوں میں نصوص کے ذریعے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی تمام تر چیزوں سے، ہر ایک چیز سے،
چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی محبت کے سامنے دنیا کی ہر چیز کی محبت ماند اور پھیکی پڑ جائے. اب آتے ہیں محبت رسول کے تقاضے کی طرف، جو ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، جو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہے، اور جس سے ہماری محبت کی پہچان بنتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون محبت کا صادق ہے، کون محبت کا جھوٹا نعرہ لگاتا ہے، اور کون محبت کا سچا دعویدار. کیسے پتہ چلے گا؟ جلسے جلوس کرنے سے، محفل میلاد قائم کرنے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی اجلاس کرنے سے؟ اس کا پتہ اور اندازہ کیسے لگے گا؟ تقاضے سے پتہ چلے گا کہ ہماری محبت سچی ہے یا جھوٹی. محبت رسول کے بے شمار تقاضے ہیں. اہم اور چند نقطے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے کم اندازہ ہو جائے گا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لیں گے کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیا اظہار کرنے میں حق بجانب ہے؟ کیا ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یا اپنے دعوے میں جھوٹے؟ آئیے چلتے ہیں تقاضے کی طرف. میری نظر میں محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا جائے. سب سے پہلا مرحلہ سنت کا علم حاصل کیا جائے. جس بندے کو دین کا، شریعت کا، سنت محمدیہ کا علم نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح اظہار اور صحیح معنوں میں اظہار نہیں کر سکتا ہے. آپ کی محبت کس چیز کی، کیا چیز کا تقاضا کر رہی ہے، کن چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے، یہ اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بالاستیعاب گہری نظر سے مطالعہ کریں گے، ان کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا، علم حاصل کرنا، یہ محبت رسول کے تقاضے میں سے اہم تقاضا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. اور عام طور سے دنیا میں لوگ خیر ہی کی طلب کرتے ہیں اور خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہیے، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، ساری چیزوں کی بھلائی. صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا، خطرات کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں شرک کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں گناہوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں معصیت کے بارے میں سوال کرتا تھا. کیوں؟ کہیں اس میں واقع نہ ہو جاؤ. صحابہ کرام کا انداز تعلیم کتنا عجیب و غریب تھا کہ شر کے بارے میں اس لیے واقفیت حاصل کرتے تھے تاکہ کہیں شر میں مبادا واقع نہ ہو جائے. تو جب شر کا علم حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے تو خیر کا علم حاصل کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم خیر کے راستے پر چلیں، تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں، خیر کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلیں. اطاعت رسول کا دوسرا مرحلہ اور اصل مرحلہ، جس پر محبت رسول کا دوسرا مرحلہ، جس پر محبت کی دیوار، سچی دیوار ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت رسول ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کا حکم مانا جائے، آپ کے طریقے پر چلا جائے. آپ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم انجام دیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا گیا ان چیزوں سے ہم باز ہو جائیں، پرہیز کر لیں. اطاعت رسول، یہ محبت رسول کا اہم تقاضا. ہم ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں. جیسے اپنے یہاں ماحول ہے کہ جو لوگ محفل میلاد قائم کرتے ہیں، محبت رسول میں اجلاس قائم کرتے ہیں، تذکر رسول کی محفلیں قائم کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دراصل صرف ہم ہی محبت کے دعوے دار ہیں، نبی سے سچی محبت کے دعوے دار صرف ہم لوگ ہیں. ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے، اور میں اس بات کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے بے لوث محبت کرتا ہوں، والہانہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے کافی محبت کرتا ہوں، لوگوں میں اس کا اعلان کرے، اس کی ماں مریض ہے، بیمار ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، اسے
کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بندہ جو اپنی ماں کی محبت کا اظہار کر رہا ہے اپنی ماں کا علاج نہیں کر رہا، کیا یہ آدمی محبت میں سچا ہے؟ کیا اس آدمی کو سچی محبت کرنے والا کہہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کا حکم مانا جائے۔ چلتے ہیں نصوص کی طرف۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان، مال اور اپنے آل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان و مال اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے گھر والے کے پاس جاتا ہوں تو آپ کی محبت یاد آتی ہے، آپ کا دیدار ستاتا ہے، میں واپس پلٹ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرنے آتا ہوں، آپ کو جب دیکھ لیتا ہوں میرے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون آ جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں، موت سے ڈرتا ہوں، جس دن موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا تو آپ کا درجہ تو انبیاء کا درجہ ہے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میری اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میری پہنچ آپ تک تو نہیں ہوگی، میں آپ کا دیدار کل قیامت میں جنت میں کیسے کر پاؤں گا؟ مجھے اپنی موت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کی شان میں، تاریخ میں قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین و متقین اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون لوگ؟ نبی سے محبت کرنے کے ساتھ نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ گویا کہ صحابی رسول جس بات سے ڈر محسوس کر رہے تھے کہ ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ کا دیدار نہیں ہو پائے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دلایا کہ جو محبت نبی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کل قیامت میں نبی کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ بات سمجھنے کی بات ہے کہ جو لوگ صرف جھوٹی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سنت ہی نبی سے محبت، نبی کی سنت سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں ایسی محبت کرنا کہ نبی کی سنت پر ہم چلیں، نبی کی سنت سے محبت کریں اور آپ کی رفاقت جنت میں حاصل کریں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ بنا لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ مومن ہونے کے لیے خود کو، اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو شریعت کا آئینہ دار بنانا، شریعت کا نمونہ بنانا اور شریعت کے موافق اپنے آپ کو چلانا، ایسے آدمی کو کہا گیا کہ وہی وہ دراصل مومن۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہر بندہ جنت میں جائے گا، ہر بندہ، میری امت کا ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا انکار کرنے والا کون ہے ایسا آدمی جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، اطاعت اسی کو کہتے ہیں محبت، محبت کا تقاضا، جس نے میری اطاعت کی
دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى اور جس نے میری اطاعت نہیں کی میرا انکار کیا دراصل وہی میرا انکار کرنے والا. میری اطاعت نہیں کی دراصل وہی میرا انکار کرنے والا ہے. گویا نبی کی اطاعت یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے. نبی کی محبت کو سچا کر دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے جتنے بھی رسول پیغمبر اور نبی بھیجے اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. انبیاء کے بھیجنے کا اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ انبیاء کی اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے اور ان کے حکم پر چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اس سے بڑھ کے اور کیا ہمیں چاہیے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کلام اللہ ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ تمہارے لیے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. آپ ہی ہمارے رول ماڈل. آپ نے جیسا کیا ویسے ہی ہم کو کرنا ہے. جن چیزوں سے آپ باز ہو گئے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے. آپ ہی ہمارے لیے آئینہ. ہم آئینہ کو دیکھیں گے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھ کر ہو اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے. اور ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق زندگی گزاریں اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں. ایک اور مرحلہ محبت رسول کا تقاضا اتباع رسول. ابھی میں نے بتایا اطاعت رسول. ایک اگلا مرحلہ ہے اتباع رسول. اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت کہتے ہیں پیروی کرنے, اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو, جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرنے کو. اور اتباع کہتے ہیں حکم ماننا یا پیروی کرنا چاہے حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا, پیچھے پیچھے چلنا. چاہے حکم دیا گیا ہو کوئی چل رہا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں, حالانکہ چلنے والا ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم میرے پیچھے ہر جگہ چلو, لیکن ان کے پیچھے چلتے رہنا, پیروی کرتے رہنا. اسے کہتے ہیں اتباع. گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول کی یہ انتہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کریں اور اتباع رسول کا تقاضا اگر پورا کر لیں تو ہم نے محبت کی آخری منزل کو پا لی. اسے کہتے ہیں محبوب کے ہر ادا پر فدا ہو جانا. محبوب کے ہر ادا پر اور ان کی ہر بات پر, ان کے ہر نقش قدم پر بغیر چوں چرا چلتے رہنا. اسے کہتے ہیں اتباع رسول. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب زندگی دیکھتے ہیں تو ویسے ہی چلتے رہے, ویسے ہی پیروی کرتے رہے جیسا صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عبادت کرتے دیکھا, جیسے چلتے دیکھا, جیسے ہنستے دیکھا, جیسے بولتے دیکھا, جیسے کھاتے پیتے دیکھا. صحابہ کرام وہی طرز ادا, وہی طرز معاشرت اور وہی طرز زندگی صحابہ کرام اپنا لیتے. سالم بن عبد